شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی ہمارے حکمرانوں سے۔ سب کو دیکھنے والوں سننے والوں کو السلام علیکم۔ پریشان نہ ہوں، میں نے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہی پڑھی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ابھی یونیورسٹی روڈ کی طرف سے آنے کا اتفاق ہوا تو میں بالکل صاف ستھرا خوش و خرم ایک جگہ سے نکلا، اور اسی حالت میں گھر پہنچ گیا، کیونکہ ہمارے شہر میں کیمرے لگے ہوئے۔ نہ میرے کپڑے گندے ہوئے، نہ میرا چہرہ مٹی میں آلودہ ہوا، نہ میری پلکیں سفید ہوئیں، نہ میری مونچھیں سفید ہوئیں، نہ میرے بال سفید ہوئے مٹی میں، کیونکہ ہمارے شہر میں کیمرے لگ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے گیا حبیب یونیورسٹی کی طرف، تو ادھر نہ میرے پیر پر چھینٹے آئے گندے پانی کے، نہ میری بائک ان کھڈوں میں دھڑام سے گری، نہ کچھ اور حادثہ ہوتے ہوتے بچا میرے ساتھ، کیونکہ ہمارے شہر میں کیمرے لگ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے نیپا کی طرف سے میں گزر ہوا تو ادھر بھی بالکل صاف روڈ تھا مجھے ملا، اور کوئی پانی کا دریا نہیں بہہ رہا تھا، کیونکہ ہمارے شہر میں کیمرے لگ چکے ہیں۔ تو ہمارے شہر میں کیمرے لگ گئے، تو یہ کیمرے جو لگے ہیں اور پول جو لگے ہیں یہ ایسے ہی نہیں لگے۔ اس پروجیکٹ کا نام تھا سیف سٹی پروجیکٹ، اور یہ کیمرے لگنا اور ہمارے شہر میں روڈوں کو چھوڑ کر، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کو چھوڑ کر کیمرے لگانا، ای چالان کرنا، یہ ایسا ہی ہے کہ ہمارے شہر کو آکسیجن کی ضرورت ہے اور ہم اپنے شہر کے ماتھے پہ بندیاں لگانے پر تلے ہوئے۔ اب یہ جو ہے وہ سیف سٹی کا پروجیکٹ کا ذکر چھیڑا ہے، تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک آپ کے علم میں اضافہ کروں، اگر نہ ہو غالباً آپ کو ہوگا، ویسے اگر جن کے نہ ہو میں ان کو بتا دوں کہ یہ سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے، یعنی ای چالان اور کیمروں کا جو پروجیکٹ ہے، یہ کراچی کے مسائل کا بہت بڑا حل تھا۔ اب وہ کیسے حل تھا؟ وہ 2021 میں اپروو ہوا، جس میں ہمارے سی ایم صاحب جناب سید مراد علی شاہ صاحب نے 30 بلین اپروو کیا۔ اب 30 بلین اگر کراچی کی سڑکوں پر لگائے ہوتے تو کراچی اسلام آباد سے اچھا ہوتا۔ اب یہ 30 بلین اپروو ہوئے، لیکن ایک رپورٹ کے مطابق یہ جو ایکڑا ہے، یہ جو اعداد و شمار ہے پیسوں کا 30 بلین کا، یہ 2011 سے پہلے کب تھا؟ یعنی 10 بلین تھا، لیکن 2011 میں حکومت نے کہا نہیں بھائی، کاسٹ آف پالیٹکس بہت زیادہ ہو گیا ہے، پیسے اور کرنے چاہیے، تو وہ 30 بلین ایڈ کر کے 40 بلین ہو گیا۔ 40 بلین اتنا پیسہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اب جو 40 بلین، ابھی 40 بلین لگا نہیں ہے، ابھی صرف ایک فیز کمپلیٹ ہوا ہے۔ میں بتا دوں، جذبات میں کوئی نہ آ جائے اور اپنے جو ہے وہ پارٹی کے دفاع میں نہ آ جائے، تو میں بتا دوں ان کو، اکثر ہوتا ہے لوگ آ جاتے ہیں دفاع میں، کچھ پی ٹی آئی والے آ جاتے ہیں، کبھی متحدہ والے آ جاتے ہیں، کبھی الطاف حسین کے چاہنے والے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی اور آ جاتا ہے۔ تو میں پہلے ہی بتا دوں کہ ابھی پورے 40 بلین یا 30 بلین لگے نہیں ہیں، ابھی صرف ایک فیز کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو ایک فیز جو کمپلیٹ ہوا ہے اس کے اندر این آر ٹی سی کو سندھ گورنمنٹ نے 3 بلین پیسے دیے ہیں۔ اب 3 بلین پیسے دینے کے بعد ایک فیز کمپلیٹ ہوا ہے، اور اسی طرح کے جو ہمارے ڈی جی سیف سٹی پروجیکٹ کے جو ڈی جی ہیں جناب آصف صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پروجیکٹ 5 فیزز میں کمپلیٹ ہوگا۔ اب ایک فیز میں اگر 3 بلین لگ رہے ہیں تو 5 فیزز میں لگ گئے 15 بلین۔ 5 کو جو ہے وہ 3 کو آپ ضرب دیں 5 سے، تو 3 5 سے 15، 15 بلین لگ گئے، تو باقی کے 15 بلین کہاں گئے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے کہ باقی کے 15 بلین کہاں جائیں گے؟ خیر، ہماری حکومت ہے ماشاءاللہ، حساب کی بہت پکی ہے، وہ باقی کے 4 فیزز میں 30 بلین مکمل کر دے گی۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ 3 بلین آپ نے ایک فیز میں لگائے، تو اس میں آپ نے کیا کیا؟ اس میں کیا یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ 1076 کیمرے لگے 3 بلین میں، اور غالباً 200 پول لگے 3 بلین میں۔ اب 3 بلین میں کیمرے میرے خیال مہنگے لے لیے، چائنا سے لے لیتے، جاپان سے لے لیتے، یہ جو ہے وہ مہنگے کیمرے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وینڈر ٹھیک نہیں تھا غالباً ہمارا۔ تو یہ جو ہے وہ اتنے ہی کیمرے آئے اور اتنی ہی چیزیں ہوئی۔ اب اس کیمرے کا فائدہ سب سے زیادہ کیا ہوا میں بتاؤں آپ کو۔
ابھی ایک مزیدار خبر آئی میرے پاس جس میں ایک بندے کی 4 سال پرانی موٹر بائک جو چوری ہو گئی تھی اس کا چالان اس کے گھر پر آیا. اتنی مزیدار بات ہے. وہ بیچارہ بول رہا ہوگا کہ میری بائک کو چوری ہوئے 4 سال ہو گئے, وہ تو کسی نے لوٹائی نہیں, لیکن چالان میرے گھر کے دروازے تک پہنچ گیا. تو یہ ایک بہت اچھا ہماری حکومت کا اقدام ہے. اس سے بہتر اگر جو ہے وہ اس بائک کی انویسٹیگیشن کروا لیتے اور 1 لاکھ لگا دیتے تو اس بیچارے کی غریب کی بائک جس سے وہ دفتر آتا جاتا وہ مل جاتی. اچھا, صرف یہ ایک پروجیکٹ نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اس پروجیکٹ کو اپروو کر دیا, جبکہ ایک پروجیکٹ جو ہمارا یلو لائن BR پروجیکٹ تھا وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. مطلب ابھی اس وقت کراچی میں تقریباً 5 سے 6 پروجیکٹ انڈر کنسٹرکشن ہے, جس میں کچھ کمپلیٹ ہو کے ایکسٹینشن بھی لگ چکی ہے. یعنی اورنج لائن جو ہے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا, اس کو آگے ایکسٹینشن بھی دے دیا. اچھا خیر, یلو لائن کی بات کر رہا تھا تو یلو لائن ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. ایک سورس کے مطابق اس کا ٹوٹل بجٹ 65 بلین ہے. 65 بلین بجٹ ہے اس کا ٹوٹل. لیکن میڈیا جو ہمارا زندہ باد آزاد میڈیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس پروجیکٹ کا بجٹ جو ہے وہ تقریباً 100 بلین سے زیادہ ہے. 100 بلین سے زیادہ اس کا بجٹ ہے. لیکن ہم جو ہے وہ میڈیا کی بات پہ جو ہے وہ کان نہیں دھرتے. ہم جو ہے وہ پروجیکٹ کی آفیشیل ویب سائٹ پر جو چیز بجٹ مینشن ہے وہ مینشن ہے 61 بلین, یعنی 61 بلین اس پروجیکٹ کا بجٹ ہے جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ جس شہر میں 61 بلین پیسے پھنسے ہوں ادھر دوسرا پروجیکٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ادھر پہلے وہ تو کروا لیتے. ایک میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ٹائم پہلے میرے سامنے سے نظروں کے سامنے سے ایک رپورٹ گزری. اس رپورٹ میں مینشن تھا, میں ذرا چیک کر لوں, ہاں اس سروے میں مینشن تھا کہ کراچی کے 100% روڈ میں سے صرف 54% 54% روڈ تھے جو بیڈ کنڈیشن میں. اس کے بعد فیئر کنڈیشن آتی ہے. فیئر کنڈیشن میں صرف کراچی کے 33% روڈ تھے جو فیئر کنڈیشن میں, یعنی صرف ایسی کنڈیشن میں کہ جدھر چلا جا سکتا ہے. بائک کی گاڑی کی بات نہیں کر رہا میں, چلنے کی بات کر رہا ہوں کہ جدھر سیدھا صرف چلا جا سکتا ہے. اس کے بعد آتی ہے گڈ کنڈیشن جدھر ایزیلی ڈرائیو کیا جا سکتا ہے. تو وہ صرف کراچی کے اندر 13% روڈ ہیں جو چلے جا سکتے ہیں, جو اس قابل ہیں کہ جن پہ گاڑی ڈرائیو کی جا سکتی ہے. اور آپ کو اور مجھے دونوں کو پتہ ہے کہ وہ 13% روڈ کہاں پر ہے. وہ 13% روڈ ہمارے میئر کراچی جناب مرتضیٰ وہاب کے گھر کے اطراف ہی ہے. وہ 13% روڈ میرے اور آپ کے گھر کے اطراف نہیں ہے. خیر, یہ کبھی ان کا ارادہ تھا بھی نہیں کہ کراچی کو جو ہے وہ بنانا ہے, کراچی کو سنوارنا ہے, کیونکہ جب تک کراچی کے زخموں سے خون رستا رہے گا, جب تک کراچی زخمی رہے گا, تب تک جو ہے وہ پٹیوں کے نام پہ, بینڈیج کے نام پہ, علاج کے نام پہ پیسے اندر آتے رہیں گے. دوسرا ایک پروجیکٹ ہمارا جس نے بڑی اذیت دی ہوئی ہے, جو یونیورسٹی روڈ پہ جو بن رہا ہے, ہمارے لیے کراچی والوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے. وہ پروجیکٹ ہے ریڈ لائن BRT پروجیکٹ. اب اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ ہے $503 ملین طے ہوا تھا. اب یہ بجٹ اتنا ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ اگر یہ کراچی پہ لگ جاتا تو اس کے اندر ہر وہ سہولیات کراچی کی عوام کو مل جاتی جن سے وہ ابھی تک محروم ہے. کہ مطلب ایک شہر میں پانی نہیں, بجلی نہیں, گیس نہیں, ادھر آپ ای چالان دے رہے ہو اور دبئی کی نقل کر رہے ہو. ابے بھائی روڈ تو بنا لو پہلے دبئی جیسے, پھر ادھر 60 سے اوپر کے سپیڈ پہ چالان لگانا. ادھر تو روڈ پہ چلنا ہی مشکل ہے. ادھر تو روڈ پہ جو ہے وہ گاڑی چلانا, بائک چلانا مشکل ہے. 60 کی سپیڈ پہ کیسے جائیں گے؟ پہلے روڈ تو ٹھیک کر دو, پہلے پانی تو دے دو کراچی کی عوام کو, پہلے گیس تو دے دو. پورا دن 9 بجے کے بعد 10 بجے کے بعد گیس نہیں آتی. آفس سے تھکا آ رہا آنے کے بعد چائے نہیں پی پاتا میں یار. تو پہلے یہ بیسک سہولیات دیتے ہیں بندہ, پھر آسائشوں کی طرف جاتا ہے, پھر اچھی طرف جاتا ہے کہ یہ بھی سہولت دینی چاہیے. خیر, اس پروجیکٹ کا میں نے آپ کو ٹوٹل بجٹ بتایا ہے. یہ جو پروجیکٹ ہے
یعنی جو سندھ کراچی یونیورسٹی روڈ والا جو یونیورسٹی روڈ والا ریڈ لائن BRT والا پروجیکٹ ہے، یہ پروجیکٹ میں آپ کو بتاؤں 2019 میں اپروو ہوا تھا۔ 2019 میں اپروو ہونے کے بعد جو PC1 میں لکھا ہے کہ 2019 میں اپروو ہوا، اور اس کا جو اینڈ ڈیٹ تھی کہ یہ کب تک کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا PC کے اکارڈنگ۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں، یہ ساری باتیں میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا، یا جو ہے وہ اندھے کنویں میں پتھر ڈال کے یہ نہیں بول رہا کہ پانی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو جو ہے وہ ریفرنس کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور اگر کوئی بندہ چاہے تو میں اس کو چھپر میں ان سارے سورس آف انفارمیشن کیا ہے میری وہ سب بتا دوں گا۔ چھپر کا مطلب میرا ڈسکرپشن ہے، کوئی غلط مطلب نہ لے جائے کہ چھپر میں غلط باتیں کر رہا ہوں۔ اچھا جو اس کی پروجیکٹ کی اینڈ ڈیٹ تھی وہ 30 جون 2024 تھی، اور ابھی چل رہا ہے 2025 اکتوبر۔ آج کا دن کراس ہونے کے بعد نومبر لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو 30 جون 2024 کو پروجیکٹ اینڈ ہونا تھا، اور ابھی کیا جو ہے وہ ڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد شرجیل میمن صاحب نے جب دیکھا کہ پانی سر سے اوپر چلا گیا اور عوام کے اندر جو ہے وہ غصہ، غم و غصہ اور جو ہے وہ دکھ ہے، اور وہ اظہار بھی کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا اور اس میں بتایا کہ یہ پروجیکٹ 2025 میں بھی اینڈ نہیں ہوگا۔ اچھا پھر کب اینڈ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اینڈ جو ہے وہ 28 میں ہوگا۔ اب ہم کیسے مان لیں 28 میں ہوگا؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ 2019 سے لے کر 25 تک، 2019 سے لے کر 25 کتنے سال ہو گئے؟ 19 20 21 22 23 24 25 یہ سال ہو گئے، اور ان سالوں کے اندر 5-6 سالوں کے اندر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ صرف اور صرف 15.3% کمپلیٹ ہوا۔ اس حساب سے اگر لگایا جائے تو میری کیلکولیشن کے حساب سے، اور جو ہے وہ میڈیا رپورٹس کے مطابق 60 سال لگیں گے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے میں، اگر اسی رفتار سے ہم چلتے رہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جو ہے ایک بڑا مشہور مجھے شعر یاد آ رہا ہے کراچی کی سچویشن پر، کہ ایک غزل ہے میں نے پڑھی تھی کہیں، تو ادھر لکھا تھا کہ گھر کو سجانا چھوڑو پہلے یہ بتاؤ کہ گھر کے بچانے والے اب رہ کہاں گئے۔ کہ گھر کو سجانا چھوڑو پہلے یہ بتاؤ کہ گھر کے بچانے والے اب رہ گئے کہاں ہیں۔ بے خواب ماؤں کی نیندیں چھن گئی، تم تاج پہنے بیٹھے کچھ کرتے کہاں ہو۔ تو کراچی کی صورتحال یہی ہے، ہمیں ضرورت آکسیجن کی ہے، کراچی کو ضرورت بیسک ضروریات کی ہے، کراچی کو نیڈ ان بیسک چیزوں کی ہے جو ایک ہر شہری کراچی کا ڈیزرو کرتا ہے۔ اچھا روڈ صاف ستھرا، کہ سکون سے ٹائملی آفس پہنچ سکے، اسکول ادارے یونیورسٹی پہنچ سکے، صاف ستھرا جس کٹنگ میں نکلے اسی میں پہنچ جائے، ایٹ لیسٹ بال خراب ہوں بس یہ ہو جائے۔ لیکن تو یہاں تو حلیہ ہی سارا مشرق سے مغرب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں مل جائیں ضروریات، یہ تو بہت بات کی بات ہے ای چالان۔ تو پہلے ہمارے حکمرانوں کو، اگر مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کراچی کی عوام کو ابھی ضرورت کس چیز کی ہے اور کس کی نہیں ہے، تو پھر ہمارے حکمران اہل دانش ہیں اور بہت اچھا سوچ سکتے ہیں، اور اگر نہیں سوچ رہے تو پھر ان کا مقصد صاف ہے کہ کمانا کمانا اور صرف کمانا۔ تو میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ یہ کبھی ایک جٹ ہو کے سر سے سر ملا کے اس نیت سے بیٹھے ہی نہیں کہ کراچی کو کبھی بنانا بھی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ جب تک کراچی روتا رہے گا تب تک پیسہ آتا رہے گا۔ ہم نے یہی تصویر 2019 میں بھی دکھائی، دیکھو یہ کراچی کی یہ حالت ہے، یہ پروجیکٹ بنانا ہے۔ اب یہی تصویر یہ 2025 میں بھی دکھائیں گے، 26 میں بھی دکھائیں گے، 27 میں بھی دکھائیں گے، اور ایشیا ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس سے پیسے لیتے رہیں گے، کبھی کسی سے پیسے لیتے رہیں گے کہ دیکھیں بھائی کراچی 3 جو ہے وہ کروڑ آبادی کا شہر ہے، اس کی یہ حالت ہے، ہمیں فنڈ دے دو، ہمیں پیسے دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو۔ تو پیسہ آتا رہے گا جب تک کراچی بگڑا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔